السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ اور آپ کا خاندان دونوں محفوظ ہوں گے۔ خواتین و حضرات، آج جس موضوع پر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے 14 اگست 1947۔ جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان مرز وجود میں آیا، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک نیا ٹریک، نیا راستہ بنا کہ وہ اپنی زندگی کو آزادانہ گزار سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے مسلمانوں نے اور دیگر جو ہمارے اپنے رہنما تھے، گریٹ لیڈرز تھے، انہوں نے بہت کوشش کی۔ تو اس کوشش میں جن لیڈرز نے ہمارے لیے کوشش کی، قائد اعظم محمد علی جناح ہو گئے، علامہ محمد اقبال ہو گئے، چودھری رحمت علی ہو گئے، لیاقت علی خان ہو گئے۔ چودھری رحمت علی نے جو تھا وہ پاکستان کا ایک نام تجویز کیا تھا کہ اس ملک کو پاکستان کا نام دیا جائے گا۔ پاکستان بننے سے پہلے جو مسلمان تھے وہ ہندوؤں اور انگریزوں کے غلام تھے، تو انگریز اور ہندو جو تھے وہ جو مسلمان تھے ان پر حکومت کرتے تھے۔ تو پاکستان جب مرز وجود میں آیا تو اس کے مرز وجود میں آنے سے پہلے مسلمانوں نے بہت قربانیاں دیں، مسلمانوں کا سب کچھ ختم ہو گیا، وہاں پہ برباد ہو گیا، کچھ مسلمان مارے جا چکے تھے، کچھ مسلمان شہید ہو گئے تھے۔ تو اس چیز میں مسلمانوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، جہاں تک مجھے میرا سارا چیز کو سمجھنے کا جو چیز میں نے سمجھی ہے اس پوری ہسٹری سے۔ تو اب یہ ہوتا ہے ہمارے اکثر یہ 14 اگست کے موقع پہ کہ جیسے ہی 14 اگست قریب آتی ہے، جیسے ہی اگست کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو مارکیٹ میں جیسے کیا کہتے ہیں باجے آنے لگ جاتے ہیں، لوگ باجے لے لیتے ہیں، لوگ باجے بجانا شروع کر دیتے ہیں، تو بیجز آ جاتے ہیں، جھنڈیاں آ جاتی ہیں بچوں کے لیے تاکہ وہ اس آزادی کو منائیں۔ تو جیسے ہی 14 اگست آتی ہے، آج کا جو سارا چل رہا ہے، آج کے اس دور میں جو چل رہا ہے، جیسے ہی 14 اگست آتی ہے موٹر سائیکلوں کا ایک ہجوم سڑکوں پر گھومتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہر چیز پہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہوتی ہے یا کوئی الیکٹرانکس کی چیز ہوتی ہے یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے، اس پر ہیوی ڈسکاؤنٹ پڑنے لگ جاتا ہے، 50%، 60% اپ ٹو اس طرح کر کے ڈسکاؤنٹ آ جاتا ہے۔ اور اس دن یہ ہوتا ہے کہ موٹر سائیکلوں کا اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ لوگ آزادی کا جشن مناتے ہوئے ریس لگا رہے ہوتے ہیں۔ میں آج ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس طرح آزادی کیوں مناتے ہیں؟ ہمارا کیا تک ہے اس طرح آزادی منانے کا؟ ہم کس بات کی آزادی منائیں؟ اس بات کی آزادی منائیں کہ 75 سے 80 سال ہو گئے ہیں ہمارے کشمیر کو کہ جو اب تک ہندوؤں کی گرفت میں ہے، وہاں پہ مسلسل حملہ ہو رہا ہے، گولہ باری ہو رہی ہے، ہزاروں لوگ اپنی جان دے رہے ہیں، ہزاروں لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، لوگوں کی ماں بہنوں کو مارا جا رہا ہے، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ خودارہ کیا 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 جا رہا ہے، کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اس بات کی آزادی منائیں ہم لوگ اس بات کی آزادی منائیں کہ دن دہاڑے ہمارے کتنے لوگ مارے جاتے ہیں ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے، اور کتنی ریسورسز سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ کس بات کی آزادی منائیں ہم اس بات کی آزادی منائیں کہ پورے ادارے پاکستان کے مقروض ہو گئے ہیں، تباہ ہو گئے ہیں، ہر چیز میں مہنگائی ہو گئی ہے، لوٹ مار شروع ہو گئی ہے، اس بات کی آزادی منائیں ہم لوگ۔ غریب ہوتا جا رہا ہے، اس بات کی آزادی منائیں ہم لوگ۔ میں
کہنا چاہوں گا یہ کہ جو آج کل کی جو یوتھ ہے وہ کیا سمجھتی ہے اس بات کو کہ موٹر سائیکل پہ رش کرنے سے، اس طرح کے ہارن بجانے سے، یہ سارا مطلب کرنے سے کہ یہ آزادی ہے ہماری؟ کیا تم لوگوں کو تھوڑا سا بھی معلوم ہے کہ پاکستان میں مسلمانوں نے کیا کیا قربانی دی، مسلمانوں نے کیا کیا ظلم سہے؟ کیا آپ لوگوں کو اندازہ ہے اس بات کا؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ اس طرح کا یہ جشن منا کے، ہارن بجا کے، اس طرح کی مطلب یہ ساری مطلب ایکٹیویٹیز کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم جشن منا رہے ہیں۔ اس طرح تو میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ اس چیز کا مذاق بنا رہے ہیں بیٹھ کے۔ غریب ہو رہا ہے، لوٹ مار پورے ملک میں مچی پڑی ہے، آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو واقعی میں روک نہیں رہا، میں صرف ایک بات کر رہا ہوں جنرل، رکنا نہ رکنا انسان کی اپنی مرضی ہے، میں صرف بول سکتا ہوں، میں کسی کو زبردستی مجبور نہیں کر سکتا۔ لیکن خدا را اس بات کو سمجھیں، جشن منانے سے پہلے یہ سوچیں کہ ہمارے مسلمانوں نے کیا کیا ظلم سہے ہیں۔ جشن منانے سے پہلے یہ سوچیں کہ ہمارا کشمیر کس حال میں ہے۔ جشن منانے سے پہلے یہ سوچیں کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو دن دہاڑے میں کشمیر میں اور جگہ جگہ پہ مارے جا رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ واقعی اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں تو اس کا اظہار کرنے کے لیے اس طرح کے ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو واقعی اپنے وطن سے محبت ہے تو اس محبت کو دل میں رکھیں۔ آپ کے دل میں اپنے وطن کے لیے محبت ہے، یہی بہت ہے۔ کسی بھی چیز کا ثبوت دینے کے لیے میں بات کر رہا ہوں بڑی آج ایک جینون سی، کہ محبت کا ثبوت دینے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر بات پہ ثبوت دیتے پھریں، ہم ہر بات پہ دلائل دیتے پھریں کہ ہاں جی ہماری یہ بات ہے، اس طرح سچ ہے۔ آپ کا دل صاف ہے، آپ کی نیت صاف ہے، آپ واقعی آپ کسی سے سنسیئر ہو، کسی سے مخلص ہو، تو اس بات کی جو گارنٹی ہے وہ آپ کا دل دیتا ہے۔ لہٰذا میری یہ گزارش ہے کہ آزادی منانے سے پہلے میں سارے مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں، سارے لوگ یہ سن لیں کہ پہلے ہر بات سوچئے گا کہ روزانہ کتنا مسلمان مر رہا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک ہم لوگوں نے کیا ترقی کی ہے۔ آزادی منانے سے پہلے یہ ضرور سوچئے گا کہ ہمارا ملک کتنا تباہ و برباد ہو گیا، ہمارے ادارے مقروض ہو گئے ہیں، ہر چیز میں کرپشن آ گئی ہے، لوٹ مار ہو گئی ہے، عوام کو کسی صورت میں ریلیف نہیں مل رہا، غریب ہوتا جا رہا ہے۔ اس بات کا سوچئے گا، اس بات کو بھی ضرور سوچئے گا کہ روزانہ کا کتنا مسلمان مر رہا ہے، کتنے لوگ مر رہے ہیں دنیا میں، کتنے لوگوں کے پاس چھت نہیں ہے، کتنے لوگوں کے پاس کھانے پینے کے انتظامات کرنے کے لیے صحیح ان کی صحیح انکم نہیں ہے، کتنے لوگوں کے لیے مشکلات ہیں۔ تو لہٰذا میری یہ گزارش ہے، ہر چیز کو مد نظر رکھ کے سوچئے گا کہ ہاں جی ہمارے ملک میں کیا رہ گیا آزادی منانے کے لیے۔ آپ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، اس بات کا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس بات کے لیے آپ کا دل ہی کافی ہے۔ اپنے دل میں رکھیں اس محبت کو اور دل سے کریں محبت، لیکن آپ کی نیت صاف ہو، آپ کا دل صاف ہو، بس۔ اگر میری کسی بھی بات سے دل برا آپ لوگوں کا ہو گیا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔